بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دربار سلطان لگا ہوا تھا۔ سلطان اپنی نشست پر براجمان لوگوں کے مسائل کافی سمجھداری کے ساتھ حل کر رہے تھے۔ اسی دورانیے میں ایک لڑکا جس کی عمر لگ بھگ 20 سے 25 سال ہوگی، وہ دربار میں داخل ہوا اور نشست کے عین سامنے کھڑا ہو گیا۔ سلطان اس لڑکے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکا انہیں عجیب سا لگا تھا، لیکن وہ خاموش رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سلطان کو دیکھا اور ادب سے سلام کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں آج اپنے باپ کی شکایت آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سلام کا جواب دینے کے بعد سر کو ہلکی جنبش دی اور کہنے لگے، بولو کیا بات ہے؟ وہ آدمی اجازت ملتے ہی کہنے لگا، سلطان معظم، میرا باپ ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچا کہ میں آپ کے در پر آ کر ان کی شکایت نہ کروں، لیکن انہوں نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا۔ ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ ہم اپنے باپ کی حرکتوں پر پردہ ڈال ڈال کر اب تھک چکے تھے۔ جتنی بھی دھن دولت ہمارے پاس تھی میں اپنے باپ پر لٹا چکا۔ میرا باپ ایک فراڈ انسان ہے۔ وہ ہر کسی سے کپڑے سینے کے لیے لے لیتا ہے، لیکن بدلے میں نہ وقت پر انہیں کپڑے دیتا ہے اور نہ ہی ان کی دی ہوئی اجرت ان کو واپس لوٹاتا ہے۔ میرا باپ پیشے کے حساب سے ایک درزی ہے اور اس بار اس نے حد کر دی۔ پہلے تو وہ لوگوں کے کپڑے کھا جایا کرتا تھا اور ان کی اجرت بھی ان کو واپس نہیں کرتا تھا، لیکن اس بار بات کچھ اور ہے۔ میرے باپ نے اس بار ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس کی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ سلطان معظم، وہ عورت بہت ہی لاچار ہے۔ میں کبھی بھی اپنے باپ کی شکایت لے کر آپ کے پاس نہ آتا، لیکن اس عورت کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ عورت میرے باپ کے ایک گاہک کی بیوی ہے۔ میرے باپ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس عورت کے ساتھ غلط کاری کی ہے اور اب وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن اس عورت کا دعویٰ ہے کہ اس نے ہی اس کے ساتھ غلط کاری کی ہے اور اس کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ اس عورت کا شوہر اس کو قبول کرنے کے لیے اب انکار کر رہا ہے۔ سلطان معظم، اس بار میں اپنے باپ کو معاف نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کے اس جرم پر پردہ ڈال سکتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کو زنا کرنے والوں سے سخت نفرت ہے۔ آپ اس شخص کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے باپ کو یہ سزا لازمی دیں اور اس کو ہرگز معاف نہ کریں، اور اس عورت کو انصاف دیا جائے، جبکہ اس کے شوہر کو سمجھایا بھی جائے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنی بدسلوکی نہ کرے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہیں اس آدمی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک برا شخص ایسا کام کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کے باپ کو گرفتار کر کے محل لے کر آیا جائے، جبکہ جس عورت کے ساتھ زنا ہوا ہے اس کو اور اس کے شوہر کو بھی دربار آنے کا پیغام دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ہی سلطان کے حکم کی تعمیل کر دی گئی اور سپاہی اس برے شخص کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کر چکے تھے، اور اس برے آدمی کے آنے کے بعد وہ عورت اس کا شوہر بھی دربار میں داخل ہو گئے تھے۔ سلطان نے تمام لوگوں پر طائرانہ نگاہ ڈالی اور اس برے آدمی کو دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولے، اے برے آدمی، تمہارے خلاف دربار میں شکایت درج ہوئی ہے کہ تم نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کی بے خیالی کا فائدہ اٹھا کر تم نے اس کو داغدار کیا ہے۔ تمہاری وجہ سے اس عورت کا شوہر اس کو اپنانے سے انکار کر رہا ہے۔ ہمیں جواب دو، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ وہ برا شخص دیکھنے میں بہت خاموش طبیعت معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے لباس سے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی دیندار شخص ہو، لیکن اس بوڑھے آدمی کے بیٹے نے جو شکایت دربار میں درج کروائی تھی وہ اس بات کی گواہی تھی کہ یہ آدمی زانی ہے۔ بھلے کوئی اولاد اپنے باپ پر اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتا ہے؟ جبکہ وہ آدمی سلطان کو ایک نظر دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ سلطان نے ایک بار پھر اپنی بات پر زور دیا اور اس آدمی کو بولا کہ سچ سچ بتا دو، اس میں ہی تمہاری عافیت ہے۔ اگر تم نے کچھ بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کی یا پھر ہم سے کوئی بھی بات چھپائی تو یاد رکھنا، ہم تمہیں کڑی سے کڑی سزا دیں گے، لیکن اگر تم سچ کا ساتھ دیتے ہو اور بنا ڈرے ساری حقیقت ہم پر کھول دیتے ہو تو ہم تمام سزاؤں کو مسترد کر کے تمہیں ایک آسان سزا سنا دیں گے۔ تمہاری عمر کا خیال کر کے ہو سکتا ہے ہم تمہیں باعزت بری کر دیں، لیکن سچ کا ساتھ دینا ہوگا۔ اس بوڑھے شخص نے سلطان کو ایک نظر دیکھا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں خاموش ہوں اور مجھ سے اب دوبارہ کوئی سوال نہ کیا جائے۔ اس بوڑھے کی آواز میں اتنا رعب اور دبدبا تھا کہ تمام درباریوں نے اس آدمی کو حیران ہو کر دیکھا۔ جو شخص زنا کرتا ہے وہ اتنا نڈر کبھی نہیں ہوتا کہ سلطان کے سامنے وہ اس انداز میں بات کر سکے۔ سلطان اس آدمی کے بولنے کے بعد خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس عورت کی طرف ایک نظر دیکھا اور اس سے سوالیہ انداز میں بولے، کیا اس شخص نے تمہاری بے خیالی کا فائدہ اٹھا کر تمہارے ساتھ زنا کیا ہے؟ جبکہ وہ عورت بے ساختہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی، جی سلطان محترم، یہی میرا مجرم ہے، اس کو سزائے موت دی جائے، اس کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا ہے۔ میرے پاس سوائے میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ موجود نہیں ہے۔ میرا اس دنیا میں میرے شوہر کے علاوہ
کوئی دوسرا گھر نہیں ہے۔ اگر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی یا اپنے گھر سے بے دخل کر دیا تو میرے پاس کوئی چھت موجود نہیں ہے جہاں جا کر میں رہائش پذیر ہو سکوں۔ خدا کے لیے مجھے انصاف دلایا جائے۔ سلطان نے ایک نظر اس عورت کے شوہر کو دیکھا اور اس آدمی کو حکم دیا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ انصاف پسندی سے رہو گے اور اس کے تمام تر حقوق پورے کرو گے، کیونکہ اس کام کے اندر تمہاری بیوی ملوث نہیں تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ زبردستی ہوا ہے۔ اگر تمہاری بیوی اس کام میں ملوث ہوتی تو میں تمہیں خود حکم دیتا کہ اس عورت کو تم طلاق دے دو، لیکن اگر یہ تمہارے ساتھ مخلص ہے تو تم بھی اپنی طرف سے مخلصی کا مظاہرہ کرو۔ سلطان کی بات سن کر اس عورت کے آدمی نے سر جھکا لیا تھا، جبکہ سلطان نے اس بوڑھے شخص سے ایک اور بار سوال پوچھا، تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری رہائی ہو جائے تو تم اپنی صفائی میں کچھ بول لو۔ لیکن اس برے شخص نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ سلطان نے بڑے دربار کے سامنے فیصلہ سنا دیا تھا کہ اس عورت کے شوہر نے اگر اس کے ساتھ بدسلوکی کی یا پھر اس کو طلاق دی تو اس آدمی کو سلطان کال کوٹری میں بند کر دیں گے، جبکہ اس آدمی کو سلطان نے سزائے موت دے دی تھی، یعنی تھوڑی دیر بعد اس آدمی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کا حکم دیا گیا تھا۔ عدالت کا وقت اختتام ہو گیا تھا، اس لیے تمام رعایا لوٹ گئی تھی۔ سلطان اپنی نشست پر خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ہر روز دربار کے اختتام پر اپنے مخصوص کمرے میں چلے جایا کرتے تھے، لیکن آج وہ اپنے مخصوص کمرے میں گئے تھے اور نہ ہی کسی درباری سے کوئی بات کی تھی۔ وزیر بھی انہیں مسلسل دیکھ رہا تھا۔ سلطان کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ وہ سلطان کے قریب ہوا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، سب خیر تو ہے؟ آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں، آپ کی نماز کا وقت نکل رہا ہے، آپ مخصوص کمرے میں بھی نہیں گئے۔ وزیر سوالیہ انداز میں بولا تو سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور کہنے لگے، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ اصل مجرم کون ہے، وہ بوڑھا شخص یا اس کا بیٹا یا وہ عورت یا پھر اس عورت کا شوہر، کیونکہ اس کھیل میں ہمیں تمام لوگ ملوث نظر آ رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس بوڑھے شخص کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، وہ عورت زانی ہے جبکہ اس عورت کا شوہر غلط انسان ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تمام ثبوت اس بوڑھے کے خلاف ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی ایک ایسا راستہ بنا دے کہ اصل مجرم ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ وزیر نے سر اس بات میں ہلایا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، بعض اوقات انسان کا لباس ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے، آپ اس بوڑھے کے لباس پر مت جائیں۔ اگر اس بوڑھے کا بیٹا اس کے خلاف جا سکتا ہے تو یقیناً اس بوڑھے میں کوئی تو کھوٹ ہے، جب بھی اس کا بیٹا اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے۔ سلطان نے سن کر سر کو ہلکی جنبش دی اور کہنے لگی، تم ٹھیک بول رہے ہو، لیکن ہم دعا کر رہے ہیں کہ اصل مجرم ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ وہ یہ بول کر اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے۔ منظر تبدیل ہو چکا تھا اور اس آدمی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا تھا۔ چہرے پر کالا کپڑا پہنا کر اس کو پھندے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ جلاد نے بلند آواز میں اس آدمی سے پوچھا، اے بوڑھے شخص، بولو تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ سلطان کا حکم ہے ہر مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جائے، بولو تم کیا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے ایک نظر اس جلاد کو دیکھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، میری کوئی خواہش نہیں ہے، جب مر رہا ہوں تو بھلا کیا خواہش ظاہر کروں گا؟ جلاد نے ایک بار پھر اپنی بات پر زور دیا اور کہنے لگا، مرنے سے پہلے ایک خواہش تو تمہاری پوری کر ہی دی جائے گی، اس لیے بولو، کیا پتا وہ آخری خواہش تمہیں بے قصور ثابت کر دے۔ جلاد کی بات میں وزن تھا۔ وہ بوڑھا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور کچھ سوچ کر کہنے لگا، تو ٹھیک ہے، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری ایک بار شادی کروائی جائے اور مجھے دلہا بنایا جائے۔ اس آدمی کی فرمائش کافی انوکھی تھی۔ جلاد پریشان ہو گیا اور انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ایسی کوئی خواہش کسی کی بھی پوری نہیں کی جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خواہش پوری کی جائے تو تم کسی بھی کھانے کی فرمائش کر سکتے ہو، اپنے کسی بھی خاندان کے افراد سے ملنے کا بول سکتے ہو، تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا، لیکن ایسی عجیب خواہش کو ہم پورا نہیں کرتے۔ وہ آدمی دھیما سا مسکرایا اور کہنے لگا، ارے واہ، تمہارے سلطان تو بڑے عجیب ہیں، کہتے ہیں کہ آخری خواہش پوری کریں گے، لیکن جب خواہش کی جا رہی ہے تو منع کر رہے ہیں اور آگے سے فرمائش کر رہے ہیں کہ ہماری سوچ کے مطابق آپ آخری خواہش کریں۔ تو بھلا یہ آخری خواہش کیسے ہوئی؟ یہ تو آپ اپنی فرمائش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ جلاد اس آدمی کی بات سن کر گڑبڑا چکا تھا، لیکن اس کی خواہش بہت عجیب تھی۔ جلاد فوراً ہی وہاں سے ہٹا اور باہر کھڑے قاضی کو بتایا کہ وہ آدمی کیا خواہش ظاہر کر رہا ہے۔ قاضی بھی حیران ہوا اور انکار میں سر ہلانے لگا کہ ایسی کوئی خواہش پوری نہیں کی جائے گی، لیکن جب جلاد نے اس آدمی کا طنز بتایا تو قاضی کچھ سوچ کر سلطان کے پاس چلا گیا۔ سلطان معظم اپنے مخصوص کمرے میں موجود تھے۔ وہ کمرے میں ہلکی دستک دے کر داخل ہوئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر اس بوڑھے کی آخری خواہش بتائی، جبکہ سلطان بھی جلاد اور قاضی کی طرح حیران رہ گئے تھے کہ وہ اس طرح کی خواہش کیوں ظاہر کر رہا ہے۔ وہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے
اور کال کوٹری میں آگے جہاں پر اس آدمی کو ٹھہرایا گیا تھا۔ انہوں نے اس آدمی سے خود پوچھا کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس آدمی نے جو بات جلاد کو بتائی وہی سلطان کے سامنے بھی بول دی۔ سلطان اس آدمی کو بالکل بھی منع نہیں کر پائے تھے، بلکہ اس آدمی کو ہاں بول کر محل لا چکے تھے۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہے تھے، وہ اصل مطلب اخذ ہی نہیں کر پائے تھے۔ کافی سوچنے کے بعد انہوں نے ایک قابل بھروسہ کنیز کو منتخب کیا اور اس بوڑھے کے ساتھ نکاح کے لیے آمادہ کر لیا۔ وہ کنیز اس چیز کے لیے رضامند تو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن سلطان کے حکم دینے پر خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ سلطان، وزیر اور قاضی کی موجودگی میں ہی اس آدمی کا نکاح سلطان کی ایک کنیز سے کروا دیا گیا۔ وہ کنیز کافی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی، شاید وہ اس نکاح سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ نکاح ہونے کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کی بات کی تو سلطان انکار نہیں کر پائے تھے، کیونکہ یہ اس کا حق تھا۔ سلطان نے اپنے محل میں ان دونوں کی رات کا انتظام کر دیا تھا، جبکہ وہ خود بھی آرام کے لیے اپنی خوابگاہ میں چلے گئے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آج کی رات کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی محل میں شور اٹھ گیا تھا کہ وہ بوڑھا آدمی فرار ہو چکا ہے۔ جس کمرے میں سلطان نے اس آدمی کو ٹھہرنے کا حکم دیا تھا وہ بھی خالی تھا، وہاں پر صرف کنیز ہی موجود تھی۔ سلطان اپنی خوابگاہ سے نکل کر سیدھا اس کمرے کے اندر آئے تھے، لیکن وہاں پر صرف کنیز ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کنیز کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، بتاؤ وہ آدمی کہاں پر گیا ہے اور تم نے اسے باہر کیسے روانہ کیا؟ جبکہ وہ کنیز خاموش تھی، اس نے سلطان کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ یکدم ہی سلطان کی نگاہ اس کنیز کے وجود پر گئی تھی۔ اس نے مردوں کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا، جبکہ اس کے کپڑے اس کمرے کے اندر موجود نہیں تھے، یعنی وہ آدمی کنیز کے کپڑے زیبتن کر کے باہر گیا تھا۔ اس آدمی نے چلاکی دکھا کر خود کو موت کی گھاٹ اترنے سے بچا لیا تھا۔ سلطان نے اس کنیز کو دیکھا اور گرجتے ہوئے کہنے لگے، تم ہماری سلطنت کی ہو کر بھی ہم سے دغا کر گئی۔ تم نے کس حیثیت سے اس آدمی کو یہاں سے بھگانے میں مدد دی ہے؟ کیا تم اس بات سے ناواقف ہو کہ تمہاری اس کوتاہی کی کتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے؟ ایک مجرم کو بھگانے والے کی سزا بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی مجرم کی سزا مقرر کی گئی ہوتی ہے۔ کیا تم پھانسی کے پھندے پر چڑھنے کے لیے تیار ہو؟ سلطان کی بات سن کر وہ کنیز کھڑی ہو گئی اور سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، میں شمع چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ کی سلطنت کی ہو کر آپ کے ساتھ بغاوت کی ہے، لیکن میں اس بوڑھے آدمی کی بیوی ہوں، مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے شوہر کی حفاظت کروں اور انہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھنے سے بچاؤں۔ میرا اسلام مجھے اس چیز کی تاکید کرتا ہے کہ ایک عورت پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرد کی ہر جگہ ساتھی دار رہے۔ سلطان کو بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن اس کنیز کی بات سن کر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اس کنیز کو دیکھا اور کہنے لگے، کیا تم جانتی ہو وہ کس وجہ سے اس پھانسی کا حقدار بنا ہے؟ تو کنیز سر کو ہلکی جنبش دیتے ہوئے کہنے لگی، جی سلطان معظم، میں اس بات سے واقف ہوں۔ انہوں نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، اس بات کا الزام ان کے بیٹے نے ان پر لگایا ہے، لیکن کل صبح ہونے سے پہلے وہ دربار میں آ جائیں گے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور مجھے میرے شوہر پر یقین ہے کہ وہ زانی نہیں ہے، انہوں نے کوئی گناہ سرزد نہیں کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ سلطان نے اس کنیز کو بغور دیکھا اور کہنے لگے، آپ نہیں جانتی، اگر وہ کل دربار پر نہیں پہنچے تو قانون کے مطابق مجرم کو بھگانے والے کو سزا دی جائے گی، یعنی آپ کو بڑے دربار کے سامنے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے گا، آپ کی یہ قربانی رائے گاہ چلی جائے گی۔ وہ آدمی ایک فراڈ انسان ہے، اس نے بہت سے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، بہت سے لوگوں کے کپڑے کھائے ہیں، ان کے خون پسینے کی کمائی کو اڑایا ہے، تو آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ آدمی آئے گا، وہ آپ کو بچائے گا؟ جبکہ وہ کنیز دھیما سا مسکرائی اور اعتماد کے ساتھ کہنے لگی، مجھے یقین ہے، مجھے اپنے رب تعالیٰ پہ یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ برا نہیں کریں گے، میں نے انہیں اللہ کے سپرد کیا ہے، یقیناً وہ واپس ضرور آئیں گے۔ اس کنیز کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ سلطان خاموش ہو گئے اور واپس اپنی خوابگاہ میں چلے گئے۔ وہاں بیٹھنے کے بعد بھی انہیں بہت بے چینی ہو رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر وہ آدمی کہاں گیا۔ جس انداز میں کنیز بول رہی تھی وہ اتنا تو سمجھ چکے تھے کہ وہ آدمی اپنی حقیقت کنیز کے سامنے کھول چکا ہے، تبھی وہ ان پر اتنا یقین کر کے اسے بیچ چکی تھی۔ سلطان پریشانی سے خوابگاہ سے نکل کر اپنے محل میں ٹہلنے لگے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر وہ آدمی نہیں آیا تو بے قصور کنیز کو پھانسی ہو جائے گی، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ اگر وہ اس کنیز کو بچا لیتے تو ان کی رعایا ان کے خلاف ہو جاتی۔ سلطان اصولوں کے پکے تھے اور قانون کے مطابق جرم کرنے والے کے ساتھ ساتھ اس کو بھگانے والے کی بھی اتنی ہی سزا ہوتی ہے۔ ان کا وزیر بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھا۔ تمام سپاہیوں کو سلطان نے کافی کھڑی کھوٹی سنائی تھی کہ تم لوگ کیا اندھے ہو گئے ہو؟ جب وہ آدمی محل سے بھاگ رہا تھا تو اس کو دیکھا کیوں نہیں گیا؟ اگر وہ عورت کے لباس میں بھی موجود تھا تو اس کی تلاشی کیوں نہیں لی گئی؟
ان سب کو کیوں مشکوک نہیں لگا، جبکہ کسی بھی سپاہی کے پاس سلطان کا جواب موجود نہیں تھا۔ 2 سے 4 سپاہیوں نے ایک کنیز کو باہر جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن عورت ہونے کی وجہ سے وہ کوئی سوال جواب ان سے نہیں کر پائے تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ سلطان کو ایک پل چین نہیں تھا۔ انہوں نے تمام جاسوسوں کو بھی پیغام پہنچا دیا تھا کہ اس آدمی کو تلاش کیا جائے، جبکہ وہ خود بھی اپنے وزیر کے ہمراہ گشت کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ کسی بھی طریقے سے رات ہی رات میں اس آدمی کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ صبح اس کو پھانسی کا حکم تھا۔ اگر وہ رات میں ہی ان کو دریافت نہ ہوتا تو صبح بہت مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ وہ کافی دیر تک گشت کرتے رہے، لیکن انہیں وہ آدمی کہیں نظر نہیں آیا، جبکہ اس کے علاوہ رعایا کے کچھ مسائل ان کے سامنے آ گئے تھے۔ وہ محل واپس آ چکے تھے، لیکن وہ آدمی ابھی تک محل واپس نہیں آیا تھا۔ سلطان کا سوچ سوچ کر برا حال ہو رہا تھا۔ ان کی رعایا کا ایک ایک فرد ان کے لیے اہمیت کا حامل تھا۔ ان کے محل میں رہنے والے تمام لوگ ان کے لیے ان کا خاندان تھے۔ وہ کنیز بھی ان کے لیے اتنی ہی اہم تھی جتنی ان کی بیٹی۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا، اور سلطان کے لیے ایک ایک پل کسی عذاب کی مانند تھا۔ صبح کا سورج ان کے لیے بالکل بھی بہترین ثابت نہیں ہوا تھا، کیونکہ دربار لگ جانے کے بعد بھی وہ برا شخص دربار میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ اس برے شخص کا بیٹا، وہ عورت اور اس کا شوہر دربار میں حاضر ہو کر سلطان سے سوال کر رہے تھے کہ انہوں نے اب تک اس برے آدمی کو پھانسی کیوں نہیں دی، جبکہ سلطان کے پاس بولنے کے لیے ایک لفظ بھی موجود نہیں تھا۔ وزیر نے ان تینوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا، کیونکہ سلطان ایک گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ ان کی نگاہیں دربار کے دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ وقت بیتتا جا رہا تھا، لیکن وہ آدمی دربار میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ جب ایک ایسا وقت آیا کہ وہاں کے درباری اور رعایا کے کچھ لوگ دربار میں آ کر سلطان سے اس عورت کے حوالے سے سوال کرنے لگے، تو مجبوراً سلطان کو تمام سچائی ان لوگوں کو بتانی پڑی۔ جبکہ یہ بات سن کر وہاں موجود افراد بہت غصہ ہو گئے تھے اور اس کنیز کو پھانسی دینے کے لیے زور دے رہے تھے، جبکہ سلطان نے سب کو دلاسا دیا تھا کہ کچھ دور ہمیں ٹھہر جانا چاہیے، کیا پتا وہ برا شخص واپس آ جائے۔ لیکن کوئی بھی سلطان کی بات سننے کا روادار نہیں تھا۔ یکدم ہی ان کا ازلی غصہ اود کر آیا تھا، اور انہوں نے اعلانیہ کہا تھا، جس شخص کی بھی آواز دربار میں گونجی، ہم کنیز کو تو پھانسی نہیں دیں گے، البتہ اس شخص کا ابھی کے ابھی سر قلم کر دیں گے۔ تمام درباریوں اور رعایا کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ دربار بالکل سناٹے کی ضد میں آ چکا تھا۔ کسی کی بھی آواز اب حلق سے برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا۔ اچانک ہی ان کی نگاہ دربار کے مین دروازے پر پڑی تھی۔ وہاں سے وہی برا آدمی عورت کا لباس زیبتن کر کے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ بے ساختہ سلطان اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کو دیکھ تمام لوگوں نے ان کے تعاقب میں دیکھا تھا، جبکہ اس برے شخص کو دربار میں موجود دیکھ تمام لوگ حیران ہوئے تھے، کیونکہ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ برا شخص بھاگ گیا ہے، لیکن اس کو آتا دیکھ سب کو حیرانگی ہو رہی تھی۔ وہ آدمی چلتا ہوا بالکل سلطان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نڈر انداز میں بولا، میں تیار ہوں، مجھے پھانسی دے دی جائے۔ آپ نے میری آخری خواہش پوری کی، اس کا میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ سلطان نے اس برے شخص کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہنے لگے، ہم جتنا تم سے کہتے ہیں ہمیں اتنا بتایا جائے، اس کے بعد ہی ہم تمہاری سزا مقرر کریں گے۔ بولے، تم کہاں پر گئے تھے؟ کیا تم اس بات سے ناواقف تھے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری زوجہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اگر تم آج نہیں آتے تو تمہارے بدلے ہماری کنیز پھانسی کے پھندے پر ہوتی۔ ان کی گرجدار آواز پورے دربار میں گونج رہی تھی۔ تمام لوگوں کی نگاہیں اس آدمی پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ وہ آدمی سلطان کی بات سن کر دھیما سا مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان معظم، میں آپ کے کردار اور آپ کے اصولوں سے واقف ہوں۔ میں اتنا تو جانتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنی کنیز کو بے وجہ پھانسی نہیں دیں گے۔ اگر میں واپس نہیں آتا تب بھی آپ اپنی کنیز کو کبھی پھانسی نہیں دیتے، اس لیے میں اپنی زوجہ کو آپ کے حوالے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اور جہاں تک میرے جانے کی بات ہے، مجھے ایک انسان کی امانت اس تک پہنچانی تھی، اور یہ مجھ پر عائد تھا کہ میں مرنے سے پہلے امانت اس کے وارث تک پہنچا دوں۔ اس لیے میں وہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ میرا کام مکمل ہو چکا ہے، اس لیے میں تیار ہوں کہ آپ مجھے پھانسی دے دیں۔ سلطان ایک پل کو خاموش ہوئے اور اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ہم تمہاری بات پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمیں بتاؤ کہ کس کی امانت اس کو پہنچانے گئے تھے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ہم تمہاری زوجہ کو بھی سزا دے سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے تمہیں بھگانے میں مدد کی۔ سلطان کی یہ بات سن کر وہ بوڑھا حیران ہوا، کہنے لگا، بھلا یہ کیسی منطق ہوئی؟ ہم واپس آ گئے ہیں، ایسے میں آپ ہماری زوجہ کو کیوں سزا دینا چاہتے ہیں؟ جبکہ سلطان اس آدمی کی طرح ہی دھیما سا مسکرائے اور کہنے لگے، یہ ہمارا اصول ہے، جب تم ہمیں کچھ نہیں بتا رہے تو ہم بھی تمہیں نہیں بتائیں گے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ وہ آدمی پیچو تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ اس نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کو اس بات کے بارے میں تو معلوم ہے کہ میں پیشے کے حساب سے ایک درزی ہوں۔ میری ایک گاہک ہے جو بہت بری عورت ہے، وہ اکثر اوقات میرے پاس
اپنے بچوں کے کپڑے سلائی کروانے کے لیے آتی ہے۔ وہ بہت کم اجرت دیتی ہے، لیکن میں خوشی خوشی اس کے کپڑے سی دیا کرتا ہوں، کیونکہ وہ میری بہت پرانی گاہک تھی اور بہت اچھی خاتون تھی۔ اسی دوران سلطنت میں کچھ چوریاں ہو رہی تھیں، اس وجہ سے وہ کافی پریشان تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، دونوں کی شادی کے لیے اس نے کچھ زیور اکٹھا کیا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ایک ایسا بھروسے والا شخص موجود نہیں ہے جس کے پاس وہ اپنا زیور امانت کے طور پر رکھواتی۔ یہاں پر تو زیادہ تر ایسے چور بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس اگر امانت رکھوائی جائے اور وقت پڑنے پر اپنی امانت واپس مانگی جائے تو صاف مکر جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی سامان رکھوایا ہی نہیں گیا تھا۔ سونا ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کسی کی بھی نیت پھسل جاتی ہے۔ اس عورت نے مجھ پر بھروسہ کیا اور اپنا زیور میرے پاس لے کر آئی۔ میں نے اسے انکار کیا کیونکہ میں جانتا تھا یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ سامان دیکھ کر انسان کی نیت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن وہ عورت مجھے بہت مان سے بائی کہتی ہے اور مجھ پر بہت بھروسہ کر کے آئی تھی، اس لیے میں نے اسے اس کا زیور لے لیا اور قریبی ایک جنگل میں اس کو جا کر دفنا دیا۔ میرے پاس کوئی ایک ایسی جگہ موجود ہی نہیں تھی جہاں پر میں وہ زیور چھپاتا۔ مجھے اپنے بچوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ وہ آدمی کافی پورے اعتماد طریقے سے بات کر رہا تھا۔ سلطان بغور اس شخص کو سن رہے تھے۔ وہ مزید کہنے لگا کہ میں اس عورت کی امانت اس تک پہنچانے گیا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ راز میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا کہ وہ زیور کہاں دفن ہے، اور وہ عورت اپنی بیٹیوں کی شادی کے وقت پریشان ہو جائے گی، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ میں نے جب یہ بات آپ کی کنیز کو بتائی تو اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ سلطان نے یہ بات سنی تو فوراً اپنی کنیز کو دربار میں طلب کیا، جبکہ وہ آدمی اب خاموش ہو چکا تھا۔ سلطان نے اپنی کنیز کو مخاطب کیا اور کہنے لگے اب ہمیں تمام تر باتوں سے آگاہ کر دو کہ اس آدمی نے تمہیں کل رات کیا کیا بتایا تھا۔ کنیز سر انکار میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی معاف کریے گا سلطان معظم، میں اپنے شوہر کی کوئی بھی بات آپ سے نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں آپ کو کچھ بھی نہ بتاؤں۔ سلطان نے سنا تو وہ کہنے لگے اگر تم نہیں بتاؤ گی تو آج تمہارے شوہر کو پھانسی ہو جائے گی، لیکن وہ عورت خاموش رہی۔ سلطان اس کی وفاداری پر مسکرائے اور اس برے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ یہ وفادار بیوی تمہارے حصے میں آئے تو تم ہمیں سچ سے آگاہ کر دو کہ تم بے قصور ہو۔ اس برے شخص نے سلطان کو دیکھا اور کہنے لگا جب آپ جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں تو آپ مجھے پھانسی کیوں دے رہے ہیں؟ سلطان کہنے لگے جب تک تم اپنے منہ سے سچائی نہیں بتاؤ گے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں اپنی صفائی میں کچھ بولنا پڑے گا۔ وہ آدمی ایک نظر سلطان کو اور دوسری نظر اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میں زانی نہیں ہوں، میں نے اس عورت کے ساتھ کچھ غلط کام نہیں کیا ہے، بلکہ میرا بیٹا اس عورت کا عاشق ہے اور اس عورت کا شوہر میرے بیٹے کا قرض دار ہے۔ یہ لوگ میرے پاس سلائی کروانے کے لیے آتے تھے، میں نے ان کے کپڑے وقت پر سلائی کیے اور ان کے گھر دینے کے لیے چلا گیا، لیکن وہاں جانے کے بعد مجھ پر یہ راز عیاں ہوا کہ میرا بیٹا اس عورت کے ساتھ غلط کام کرتا ہے۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتا ہوا دیکھا تو میں نے اپنے بیٹے کو دھمکی دی کہ میں تمہارا یہ راز جا کر اس کے شوہر کو بتاؤں گا کہ یہ عورت تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ دونوں مجھ پر حاوی ہو گئے، غصہ کرنے لگے۔ اسی دوران اس عورت کا شوہر گھر آ گیا تھا اور اس نے ہم سب کو اپنے گھر میں دیکھ کر جب سوال کیا تو میرے بیٹے نے مجھ پر الزام لگا دیا اور آپ کے پاس شکایت لے کر آ گیا۔ میں اپنے بیٹے سے خفا تھا، مجھے دکھ تھا کہ میری اولاد ہو کر مجھ سے دغا کر رہی ہے، اس لیے میں خاموش رہا اور میں نے یہی سوچا کہ میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں۔ شاید میرے بیٹے کو اس بات کا احساس میرے مرنے کے بعد ہو کہ وہ کتنا غلط تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی اتنی وفادار اور اتنی نیک ہوگی کہ مجھے یہ سچ بتانے پر آمادہ کر دے گی، جبکہ سلطان اس لڑکے کو پہلی مرتبہ ہی دیکھ کر پہچان چکے تھے کہ وہ جھوٹا ہے۔ سلطان نے جب اس آدمی کے بارے میں آس پڑوس سے معلومات اکٹھی کی تو انہیں یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ وہ انسان فراڈیا نہیں ہے، بلکہ سب لوگوں کے کپڑے وقت پر دیتا ہے اور اس کا بیٹا ہی ایک ناہنجار شخص ہے جو اپنے باپ کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورتا ہے، جبکہ سلطان نے فوراً اس آدمی کو معاف کر دیا تھا اور اس کی کنیز کو اس برے شخص کے ساتھ روانہ کر دیا گیا تھا اور اس کی سمجھداری پر اسے بطور مشیر دربار میں رکھ لیا گیا تھا۔ اس عورت کو اور اس برے شخص کے بیٹے کو سلطان نے پھانسی دے دی تھی۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے انسان کا ساتھی اگر وفادار اور ساتھ دینے والا ہو تو وہ کسی بھی مشکل گھڑی میں نکل سکتا ہے، لیکن اگر اس کا ساتھی ہی بے وفا ہو تو وہ چاہ کر بھی خود کو لوگوں کے سامنے سچا ثابت نہیں کر سکتا۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں ایک کامنٹ لازمی کیجیے گا، یہ کہانی آپ کو کیسی لگتی ہیں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔